اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ ڈسٹرکٹ جیل ڈیرہ مراد جمالی قیدیوں کے 2 گروہوں میں تصادم، 3 قیدی زخمی ہو گئے، زخمیوں کو سول اسپتال ڈیرہ مراد جمالی منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل ڈیرہ مراد جمالی میں قیدیوں کے 2 گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 قیدی زخمی ہو گئے، زخمیوں کو سول اسپتال ڈیرہ مراد جمالی منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل ڈیرہ مراد جمالی میں قیدیوں کے 2 گروہوں میں تصادم، 3 قیدی زخمی ہو گئے، زخمیوں کو سول ہسپتال ڈیرہ مراد جمالی منتقل کر دیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل ڈیرہ مراد جمالی میں معمولی تکرار پر قیدیوں کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں مولا بخش اور ظفر اللہ سمیت 3 قیدی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال لایا گیا، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ جیل حکام نے دونوں گروہوں پر کنٹرول کر کے انہیں بیرکوں میں منتقل کر دیا۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ سوات میں امن کے قیام کے لیے جہاں دیگر طبقات نے قربانیاں دی، وہاں سوات کے 4 صحافیوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امن کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سوات پریس کلب میں شہدائے صحافت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم اطر کی یہ رپورٹ۔ سوات سے میں سلیم اطر اور میں اس وقت موجود ہوں سوات پریس کلب میں۔ سوات میں شورش کے دوران صحافتی ذمہ داریاں پورا کرتے ہوئے شہید ہونے والے سوات کے 4 صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سوات پریس کلب میں شہدائے صحافت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شہدائے صحافت کانفرنس میں سوات کی صحافتی برادری کے علاوہ عمائد دین علاقہ اور دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی۔ شہدائے صحافت کانفرنس میں جیو نیوز کی شہید نمائندہ مسا خان خیل، روزنامہ آزادی کی شہید نمائندگان قاری شعیب، عبدالعزیز شاہین اور دی نیشن کی شہید رپورٹر سراج الدین کی صحافتی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہدائے صحافت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ایم پی اے شیر شاہ خان، سوات پریس کلب کے چیئرمین سید شہاب الدین اور ڈی سی او سوات کامران رحمان کے علاوہ دیگر مقررین نے کہا کہ سوات میں امن و امان کے قیام میں جہاں دیگر طبقاتی فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی، وہاں سوات کی صحافی برادری نے بھی امن کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہداء کانفرنس کے موقع پر صحافیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فرائض انجام دہی کے دوران کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطر، دنیا نیوز، سوات۔ ناظرین قیام امن کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ صحافیوں نے بھی اپنی قومی اور پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اس حوالے سے سوات پریس کلب کی جانب سے کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے اور امید کرتے ہیں کہ صحافی برادری اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولے گی جنہوں نے ان کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ہے۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی خبروں کا۔ کور کمانڈر منگلا طارق خان کے والد نواب زادہ کرنل ریٹائرڈ عظمت خان کی وفات پر ٹانک شہر میں 1 روزہ سوگ منایا گیا۔ کاروباری مراکز اور مارکیٹیں بند رہیں۔ نماز جنازہ میں آپریشن کمانڈر جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان عاصم سلیم باجوہ، انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نادر زیب، بریگیڈیئر شاہد محمود کیانی، کرنل مزمل، ڈی سی او ٹانک عامر لطیف، ڈی پی او ٹانک اجاز عابد سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم نواب زادہ عظمت خان کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں اپنے آبائی قبرستان قلعہ نواب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کے سوگ میں 28 فروری کو ہونے والے حلقہ پی کے 69 کے ضمنی انتخابات کے امیدواروں نے انتخابی سرگرمیاں بھی معطل کر دیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ڈیرہ غازی خان میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ پولیس نے ان وارداتوں میں ملوث 3 گروہوں کے 69 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 12 مسروقہ گاڑیاں اور 28 موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ آئے دیکھتے ہیں طارق گرمانی کی یہ رپورٹ۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان تصدق حیات آوان نے شہداء ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چھیننے کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے جہاں شہری پریشان تھے، وہاں یہ مسئلہ پولیس کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ ڈی ایس پی خالد محمود اور انچارج سی آئی اے اسٹاف انسپیکٹر اقبال چانڈیا کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے 3 گروہ جن میں نازی گینگ، فیضو گینگ اور اشفاق گینگ شامل ہیں کے سرغنوں سمیت 69 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے مختلف وارداتوں میں چھینی اور چوری کی گئی 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 12 مسروقہ گاڑیاں اور 28 موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔ جن لوگوں نے لوگوں کا سکون تباہ کیا ہوا ہے،
ان کو نیست و نابود کرنا یا ان کو گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لے آنا یہ ایک جہاد ہے، اور میں اپنی فورس سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ اس موقع پر برآمد ہونے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی مالکان کے حوالے کیے گئے، جنہوں نے پولیس کارکردگی کو سراہا۔ پولیس اگر اسی طرح محنت اور دلجوئی سے کام کرے تو ہمارے معاشرے سے جرائم کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری سے ضلع بھر میں ہونے والی وارداتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جبکہ سال رواں کے دوران 159 اشتہاری مجرمان، 30 عدالتی مفرور اور 370 جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضہ سے بڑی مقدار میں منشیات اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی۔ ناظرین، ایک طرف دہشت گردی اور خودکش حملے، دوسری جانب دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ڈرون حملے۔ امن و امان کی اس خراب صورتحال کا فائدہ جرائم پیشہ افراد اٹھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی اور موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس بھی اس صورتحال سے پریشان ہے، اپنے وسائل کے مطابق جرائم کی بہتری میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے پولیس کی کارروائیوں میں ملزمان کی گرفتاری خوش آئند ہے۔ اب ضروری ہے کہ ان ملزمان کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ان جرائم کے بارے میں سوچنے سے بھی گریز کرے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے واٹر فلٹر پلانٹ کی تباہی کی۔ ناظرین، بہاول نگر شہر کی 6 یونین کونسلوں میں میونسپل ایڈمنسٹریشن کی عدم توجہ سے عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 45 لاکھ روپے کی لاگت سے لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر شہر کی 6 یونین کونسلوں میں میونسپل ایڈمنسٹریشن کی عدم توجہ سے عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 45 لاکھ روپے کی لاگت سے لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ان واٹر فلٹریشن پلانٹوں کی ٹوٹیاں غائب ہیں تو صفائی کے ناقص انتظام، بجلی کی عدم فراہمی اور اکثر اوقات پانی کی عدم دستیابی ہی عوام کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، جبکہ عرصہ دراز سے ان پلانٹس کے فلٹر بھی تبدیل نہیں کیے گئے اور شہری مضر صحت پانی پینے کی وجہ سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ واٹر فلٹر پلانٹس پر ٹی ایم اے کی جانب سے تعینات عملہ بھی اکثر غائب رہتا ہے، جس کی وجہ سے پلانٹس کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور عوام کو پینے کے صاف پانی کی سہولت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس موقع پر شہریوں نے دنیا نیوز کو بتایا۔ 4-5 سال ہو گئے نے شروع کیتا تو ایک باری ادوں دے فلٹر لگے نے، بعد وچ کسی نے بھی کوئی نہیں تبدیل کیتا، نہ یہ کوئی صفائی ہو رہی ہے۔ ایسے طرح جڑا ہے نا اسی بس پانی لین واسطے آ جانے جی، فلٹر دا پانی صاف اسی پی رہے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ تے لگ گیا جناب اتنے، لیکن گل ہے بھی پانی صاف نہیں آتا۔ اسی بار بار جڑا نا ڈی سی او صاحب نے درخواست دیتی ہے تے بھی جڑا نا تسی فلٹریشن پلانٹ نو چینج کرو، لیکن انہوں نے جڑا نا ساری کوئی سنوائی نہیں کرتے پے۔ پانی تے آ جاندہ لے جانے، لیکن بیماریاں پھیلتی پئی نے، پیٹ دی بیماریاں۔ دوسری جانب جب تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر محمد ارشد ورک سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے مذکورہ معاملے پر لا علمی کا اظہار کیا۔ شہریوں کا ضلعی حکومت سے مطالبہ ہے کہ پلانٹس کے فلٹر فوری تبدیل کیے جائیں اور صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے لاکھوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ کیمرہ مین محمد قربان کے ساتھ عامر جاوید چودھری، دنیا نیوز، بہاول نگر۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ جن علاقوں میں اس حوالے سے جو سہولت فراہم کی گئی اور قومی خزانے سے کروڑوں روپے اس مد میں خرچ کیے گئے، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث واٹر فلٹریشن پلانٹس تباہ ہو رہے ہیں، جس سے ایک طرف عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہو رہے ہیں تو دوسری جانب قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ارباب اختیار سے یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ متعلقہ انتظامیہ سے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان پر باز پرس کی جائے اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ عوام کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے، محکمہ وائلڈ لائف نارووال نے قیمتی نایاب نسل کا انڈین ہرن پکڑ لیا۔